ایجنسیوں کا کام تھا، اس کے خلاف چل کر کہا میرا جسم میرے خدا کی مرضی۔ ہمارے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہمارے سیاسی لوگ ہیں۔ اس طریقے سے میں وہاں گئی، یعنی کہ ہجڑا فیسٹیول پہ گئی، سیاسی جماعتوں کا کام تھا، یعنی کہ وہ پاس بٹھا کر پوچھتے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جو قانون ہے وہ مضبوط ترین قانون ہے۔ پیپلز پارٹی جنہوں نے ٹرانسجنڈر کو اہمیت دی، عزت دی۔ السلام علیکم ناظرین، انسائٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل عباسی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں راولپنڈی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں صبا گل صاحبہ۔ یہ پرو جینڈر جو سپورٹ فاؤنڈیشن ہے اس کی چیئرپرسن ہیں، سربراہ ہیں، اور دیگر بھی جو ملک میں اپنی جو ٹرانسجنڈر برادری ہے ان کے حوالے سے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کافی ایکٹیو رہتی ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ صبا گل صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ کیسا جا رہا ہے؟ جو آج کل تو الیکشن بھی آ رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الیکشن کے اوپر سب سے پہلے بات کرنی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے الیکشن کے اوپر ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، یہ سب لوگ آ رہے ہیں، تو وہ لوگ اگر ایک کمپین چلاتے تمام سٹی، تمام ضلع، تمام شہروں کے اندر جن کی آئیڈینٹی موجود نہیں ہے، اگر آئیڈینٹی ہے تو ان کی بورڈ نہیں ہے، تو پہلے تو ان چیزوں کو کور کرنا چاہیے، ان کو بورڈ بنانی چاہیے۔ بہت سارے ایسے خواتین ہیں، یعنی کہ جن کی بڑے عرصے دراز سے وہ ووٹ ڈال ہی نہیں رہی ہوتی، یعنی کہ ان کے گھروں والے یا کچھ قبیلے ایسے ہیں ان کو اجازت نامہ نہیں دیتے، یعنی کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، آپ خواتین ہیں، مردوں میں نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی بہت ساری ایسے ووٹ ہیں، یعنی کہ کم سے کم 8 لاکھ سے اوپر ووٹ ہے۔ آپ نے کہا میم کہ 8 لاکھ ووٹ ہے، تو 8 لاکھ ووٹوں کے لیے مطلب آپ کی کمیونٹی سے کوئی آگے نہیں آ رہا الیکشن کھڑے ہونے کے لیے؟ نہیں، الحمدللہ ہماری کمیونٹی سے، یعنی کہ ہم سب تو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہماری فیمس ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل ووٹر بھی گئے، یعنی کہ نیاب علی کھڑی جو ہو گئی ہے ایم این اے کی سیٹ پہ، آزاد امیدوار وہ کھڑی ہوئی ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ میم، سیاسی جماعتوں کی اگر دیکھا جائے تو الیکشن سے پہلے جو ریزرو سیٹوں پہ خواتین کا انتخاب ہوتا ہے، تو کیا ان میں ٹرانسجنڈر کی بھی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے جو بغیر الیکشن لڑے اسمبلی میں آئیں اور اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کریں؟ دیکھیں جی، پاکستان بنے ہوئے 77 سال ہو چکے ہیں، تو پہلے تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ تیسری جنس بھی ایک موجود ہے اور وہ بھی آگے آئے گی، اسمبلی ہال میں آئے گی، انٹرنیشنل کسی جگہ پہ، اندرونی شہروں میں، یعنی کہ اپنی ایکٹیویٹی۔ سیاسی جماعتیں میم بڑے بڑے دعوے تو کرتی ہیں، ہر جو کمیونٹی ہے ان کو برابر کے حقوق دینے کی باتیں کرتی ہیں، لیکن ان کے اگر منشور کی بات کی جائے تو منشور میں اس کمیونٹی کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جو قانون ہے وہ مضبوط ترین قانون ہے۔ ایک ہمارے پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ ہمارے ملک کے سیاسی لوگوں نے اور ان لوگوں نے نااہل بنا دیا ہے۔ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں وراثت مدینہ ہے، ایک طرف ہم حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میم، اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے میم، تو اگر راولپنڈی اسلام آباد کی بات کی جائے یا دیگر شہروں کی بات کی جائے، ٹرانسجنڈر جو ہیں مطلب ان کے روزگار کے سلسلے میں اکثر مطلب میں خود جاتا ہوں، جب ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ مختلف پارٹیوں میں جاتے ہیں اس طرح، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ روزگار کا ذریعہ ہے، ہمارا اور کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہم زندہ رہنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان کے روزگار کے سلسلے میں نے ہزاروں دفعہ نہیں، بے شمار دفعہ یہ کمپین چلائی، یہ باتیں کی ہیں۔ ہر انسان کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے ایک مجبوری کی طے پہ کام کرتا ہے، خوشی سے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ اصل میں ہمارے پاکستان کے اندر، یعنی کہ پہلی ٹرانسجنڈر تھی میں، جس نے آزاد دڑا کھول کر گرو مافیا سے ٹرانسجنڈر کو 3.5 لاکھ کے قریب آزادی دلائی۔ یہ ہماری گورنمنٹ کا کام تھا، ہمارے ایجنسیوں کا کام تھا، ہماری ان سیاسی جماعتوں کا کام تھا، یعنی کہ وہ پاس بٹھا کر پوچھتے آپ کس مرحلے سے اور کیسے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ پھر یعنی کہ میں نے الحمدللہ بہت سارے یعنی کہ گورنمنٹ کے بندوں سے مل کر، یعنی کہ راولپنڈی اسلام آباد میں سکول کا یعنی کہ انتظامات جو بھی تھے وہ میں نے کیے۔ مہر آبادی G11 میں ہے، امام بری میں ہے، 26 نمبر میں ہے، لالہ زار میں ہے، مری روڈ پہ ہیں، یعنی کہ یہ سب سے پہلے کمیونٹی کو گٹھا ہی میں نے کیا، ان کے ذہن صرف بھی میں نے کیے تھے۔ الحمدللہ وہ پروجیکٹ تھے، وہ سکول جو تھے وہ کامیابی کی طرف ہیں، کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد آزادی، پھر اس کے بعد یعنی کہ میں نے کوشش کر کے یہ کیا
بہت سارے ایسی چیزوں کے میں انگیز چل رہی ہوں، جیسے کہ لوگوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، تو میں نے اس کے خلاف چل کر کہا میرا جسم میرے خدا کی مرضی۔ میم اگر دیکھا جائے مختلف ٹرانسجنڈر، پشاور میں لاسٹ ٹائم تھا، وہاں پر ایک ٹرانسجنڈر مجھے ملی، انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تھا، ایک تھی ایم اے آئی آر کیا تھا، لیکن وہ بھی یہ شکایت کر رہی تھی کہ ہمیں جو ہے روزگار نہیں ملا۔ کراچی سے وہ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی تھی لیکن روزگار نہیں ملا، تو روزگار کے سلسلے میں بھی کچھ کوٹا وغیرہ اس کے لیے بھی کوئی کام کر رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ 36 شہروں میں یعنی کہ ٹرانسجنڈر وکٹم سپورٹر لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے منسٹری کے اندر رحیم شریف جو 18 گریڈ کی افسر لگی ہوئی ہے، اور ہماری نتاشا جو ہے یعنی کہ نادرا کے اندر گورنمنٹ کی نوکری کر رہی ہے، وہ ٹرانسجنڈر ہی ہیں۔ یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں یعنی کہ ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی، تو ان کو چاہیے یعنی کہ وہ جہاں کوئی یعنی کہ اس طرح کے یعنی کہ اشتہار آتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی ویکنسیاں آتی ہیں، وہ اپلائی کریں۔ اگر وہ اپلائی اس جگہ میں کرتی ہیں تو وہ ایسے ایک ٹرانسجنڈر کے ساتھ یعنی کہ جیسے میں ہوں، نہاب علی کے بہت سارے ایسے ہمارے ایکٹیویز ہیں، یعنی کہ ان سے کنٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، تاکہ آگے مزید ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکیں۔ میم سوسائٹی میں اکثر دیکھیں تو لوگ جو ہے اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے، مطلب ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو گون و گون کہا، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کن کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک ٹرانسجنڈر بنا سکتا ہے، آپ کو مرد بنا سکتا ہے، ایک عورت کو عورت بنا سکتا ہے، مگر یہ میرا میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو مرد ہیں، ان لوگوں کے لیے جو خواتین ہیں۔ میم الیکشن کا آ رہا ہے سیزن، 8 تاریخ کو الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، تو آپ کیا ووٹ کسے ہوگا، یا آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کا ووٹ کس سیاسی جماعت کو ہوگا؟ اگر میں یہ بات سیاسی لوگوں کی کروں نہیں، ووٹ کی بات کرتا ہوں، ہمارے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہمارے سیاسی لوگ ہیں۔ تو آپ کا مطلب ووٹ تو دینا ہی ہوگا نا، تو ووٹ کس سیاسی جماعت کو؟ ووٹ وقت آنے پہ بتا دیں گے ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے یعنی کہ جتنے ہمارے پاکستان کے اندر ان سیٹوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے 22 کروڑ عوام کے لیے آپ ایم پی اے بنے، 2200 کروڑ عوام کے لیے آپ پرائم منسٹر بنے، نہ کہ آپ ایک دوسری سیاسی جماعتوں کی لڑائی جھگڑے کے لیے بنے، نہ ہی تو ایک دوسرے کے اوپر وار کریں، نہ ایک دوسرے کو گرفتار کریں۔ میری دعا یہ ہے یعنی کہ ہم ووٹ ضرور دیں گے، ووٹ ہماری ہے، وہ امانت ہے، وقت آنے پہ ہم کس کو دیتے ہیں، اور ہم اسی انسان کو ووٹ دیں گے جس کے اندر ہمیں کچھ ایمان نظر آئے گا۔ تو میم آنے والا وزیر اعظم کسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ سب دنیا کو پتہ ہے یعنی کہ کیا کر رہے ہیں۔ 2 پارٹیوں کا زور و شوق تو زیادہ ہے، پی ٹی آئی اور نون لیگ کا، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو 9 مئی کے بعد ابھی جیل میں ڈالا گیا ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ڈالا گیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں جو بات کر رہی ہوں نا، میری سیاسی لوگوں کی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ میں اپنا ایمان جو رکھتی ہوں اللہ اور اللہ کے رسول پہ رکھتی ہوں۔ میم اب تک جتنی آپ کی جینڈر کی جو بات ہوئی ہے اسمبلی میں دیکھوں یا ادھر دیکھوں، بلاول بھٹو کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کراچی کی ٹرانسجنڈر برادری نے تو انہیں سپورٹ کرنے کا بھی کہا ہے، وعدہ کیا تھا، تو آپ کے خیال میں کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، جس طرف کسی کو سکون ملتا ہے نا، یہ پاکستان میں پہلی جماعت تھی، پہلی سیاسی جماعت تھی یعنی کہ پیپلز پارٹی، جنہوں نے ٹرانسجنڈر کو اہمیت دی، عزت دی، رسپیکٹ دی۔ اسی طرح دوسری بھی جماعتوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہر سیاست کی اس میں یعنی کہ کسی نہ کسی کوٹے میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے بہت سارے ٹرانسجنڈروں کو نوکریاں بھی دلائی ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے یعنی کہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہاں، کیونکہ مذاق اڑانے والا انسان خود کبھی نہ کبھی مذاق بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے میں وہاں گئی یعنی کہ ہجڑا فیسٹیول پہ گئی، انہوں نے بہت یعنی کہ پیپلز پارٹی نے فنڈنگ بھی کی، ان کو سپورٹ بھی کیا اچھی طریقے سے، ان کے لوگ بھی اس ہجڑا فیسٹیول پہ موجود تھے۔ اس طریقے سے یعنی کہ شرم، حیا، یہ چیزیں تھوڑی دیر کے لیے انسان کو سائڈ پہ کر دینی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسج کو نظر رکھتے ہوئے، اسے سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ ایک مرد ہیں، میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں، تو شاید والی بات جو میں بول رہی ہوں وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ میرے دل کے الفاظ ہیں۔
تو ہماری کمیونٹی کو یہ سوچنا چاہیے یعنی کہ ہم اس طرف اپنی دونوں مائنڈ کو لے کر آنا چاہیے. 2 مائنڈ رکھتے ہیں, میل والا بھی فیمیل والا بھی, تو یہاں ہمیں رسپیکٹ ملے, جہاں ہمیں عزت ملے. عزت کا کچھ کال لے کر یعنی کہ کسی کے آگے ہم جائیں ہمیں عزت تھوڑی سی ڈال دو, عزت ایسے نہیں ملتی. عزت محنت سے ملتی ہے, عزت کردار سے ملتی ہے, عزت جو ہوتی ہے وہ کریکٹر سے ملتی ہے, یعنی کہ آپ کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے. جی بالکل ناظرین, یہ جو پیغام ہے کہ عزت جو ہے وہ محنت سے ملتی ہے, کردار سے ملتی ہے, کریکٹر سے ملتی ہے, یہ نہ صرف ٹرانسجنڈر کے لیے ہے بلکہ یہ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی ہے, سوسائٹی میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے. میم پاکستانی قوم کو اپنا آخری پیغام. پاکستان کی قوم کو میں آخری میسج دینا چاہتی ہوں, یعنی کہ سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا انسان کی ذہنیت, انسان کی سوچ, انسان کی نیت. اگر آپ نیت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو آپ کو انسانیت کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے میسج کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی بالکل, میم نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسانیت پہ کرتا ہے, انسانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں یا رب الکافرین ہوں, بلکہ اس نے بھی کہا ہے کہ میں رب العالمین کل عالم کا رب ہوں. تو عادل عباسی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.